أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزاكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
سورۃ الغاشیہ بتایا گیا تھا کہ اس کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے الا یہ کہ وہ حدیث اس پر منطبق ہو سکتی ہے جو نبی علیہ السلام نے ایک فخر کا اظہار کیا کہ اعطیت المفصل، مجھے قرآن مفصل دیا گیا ہے۔ اور قرآن مفصل جو ہے یہ سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، یہ سارا حصہ قرآن مفصل کہلاتا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فصل سامنے آتا ہے، تو یہ ایک عمومی فضیلت اس پر منطبق ہو سکتی ہے۔ سورت کا نام الغاشیہ جو اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ حل حرف استفہام ہے، یا تو اپنے اصل معنی پر ہے کیا آئی تیرے پاس بات الغاشیہ ڈھانپ لینے والی چیز کی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قیامت ہے۔ الغاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یا پھر حل جو ہے یہ قد کے معنی میں، اس کو تناوب کہا جاتا ہے۔ قد اتاک حدیث الغاشیہ کہ یقیناً آ چکی آپ کے پاس غاشیہ کی خبر اور غاشیہ کی بات۔ غاشیہ ڈھانپ دینے والی، ڈھانپ لینے والی، مراد قیامت۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الغاشیہ ہے، اور اس کو ڈھانپنے والا اس لیے کہا گیا کہ اس کا خوف، اس کی دہشت اور جو اس کی ایک خطورت ہے، خطرناکی، یہ ہر انسان کو ڈھانپے گی۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن کا شر جو ہے وہ خوب پھیلا ہوا ہوگا، ہر شخص اس سے متاثر ہوگا اور نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ یا پھر غاشیہ جہنم کی آگ ڈھانپ لینے والی ہے، اور جو اس میں داخل کیا جائے گا یہ آگ اس کو پوری طرح ڈھانپ لے گی۔ تغشی وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یہ الغاشیہ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ وجہ کی جمع، چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ ذلیل ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب چہرہ ذلیل ہو گیا تو وہ شخص بھی ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے۔ جتنے انسان کے اعضاء ہیں ان سب میں افضل جو عضو ہے وہ چہرہ ہے، اور جب چہرے کی ذلت انسان کو لاحق ہو گئی تو گویا پورے وجود کی ذلت ہے وہ۔ تو اس طرح وجوہ سے مراد جھکے ہوئے چہرے، اور اس ذلت سے مراد جو چہرے والے ہیں اصحاب الوجوہ، ان کی ذلت کہ انتہائی وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور ذلت کے مارے ان کے چہرے جھکے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ لوگ، یہ چہرے بڑے عمل کرنے والے تھے، عاملۃ عمل کرنے والے تھے، اور ناصبۃ اور بہت ہی تھک جانے والے، مشقت برداشت کرنے والے، عمل کی مشقت، ایک عمل کیا پھر دوسرا عمل کیا، تسلسل تھا اور بڑی تیزی تھی ان کے عمل میں کہ عمل کر کے، ریاستیں اختیار کر کے یہ لوگ تھک جایا کرتے تھے۔ بڑی بڑی عبادتیں اور بڑے بڑے سفر اور تسلسل کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے۔ لیکن تصلی نارا حامیہ،
یہ داخل ہوں گے آگ میں، حامیہ انتہائی گرم، ان عمل کے باوجود، اور عمل بھی کم نہیں بلکہ عمل کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے والے، مگر ان کا انجام جہنم کی آگ، اس میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور وہ انتہائی گرم آگ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمل کی کثرت، حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو عمل کی مشقت میں ڈال دے، اور حتیٰ کہ انسان عمل کی سواری پر اس قدر سوار رہے کہ اپنے آپ کو تھکا مارے، یہ کافی نہیں، یہ مطلوب نہیں۔ مطلوب عمل کی کثرت نہیں بلکہ مطلوب عمل کی صالحیت ہے، عمل کا نیک ہونا۔ اور نیک عمل کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو عمل نیک ہوگا اس کا اول مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عمل نیک ہو اور آپ اس سے محروم ہو جائیں اور ہمیں وہ عطا ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ بلکہ عمل صالح کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ ہوگا اور آپ کا عطا کردہ ہوگا۔ تو کثرت مطلوب نہیں بلکہ صالحیت مطلوب ہے۔ یہ لوگ کثیر عمل کرنے والے، جیسا کہ خوارج کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ۔ وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازیں حقیر جانو گے، ایسے روزے رکھیں گے کہ تم ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے حقیر جانو گے۔ قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتے۔ یہ تشبیہ دو وجہ سے، ایک باعتبار تیزی کی، جیسے تیر تیزی سے کمان سے نکلتا ہے، یہ بھی نکل جائیں گے، اور دوسری تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ تیر نکلنے کے بعد واپس لوٹتا نہیں، یہ بھی واپس نہیں لوٹیں گے، اپنی بدعت میں غلو اختیار کریں گے اور شدت اختیار کریں گے۔ عمل بے تحاشا ہوگا، لیکن چونکہ اس عمل میں اقتصاد اور سنت کی اتباع نہیں ہوگی، اور پھر بنیادی طور پہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہوگا۔ جب عقیدے کی یہ اساس ہو تو نیکیاں قبول نہیں ہوتی، عمل قبول نہیں ہوتے۔ لہذا عاملۃ الناصبہ بہت ہی غور و فکر کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے عمل کرنے والے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے کیا ہوں گے؟ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو کہ گرم ہوگی۔ کتنی گرم؟ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم۔ یعنی دنیا کی آگ اگر گرم کرنے کے لیے جلائی گئی تو جو مقدار اس کو دی گئی جلانے کی وہ آپ ایک بار سمجھیں، اور جہنم کی آگ اس تناسب سے 70 بار جلائی گئی، کتنی اس میں شدت اور تمازت اور حرارت ہوگی جس میں وہ داخل ہوں گے۔ وہ آگ جوش مارے گی، اور یہ سزا بھی ان کو اس ترتیب سے ملے گی کہ پہلے ان کے جسموں پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے، اور پھر ان کو اس آگ میں جو ہے وہ شدید ترین اذیت دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا جس سے چہرے مس ہو جائیں گے،
جل جائیں گے، اور پانی کا قطرہ اندر داخل ہوگا تو ساری آنتیں جسم سے خارج ہو جائیں گی۔ یہ وہ کیفیت جسے انہیں بار بار دوچار کیا جائے گا اور بار بار یہ اذیت ان کو حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کو ہم دیکھیں اور ان میں دو چیزیں پیدا کر لیں۔ ایک اخلاص کی بنیاد، یہ جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق۔ اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ان سب سے قبل، اس سب سے پہلے توحید کی اساس ضروری۔ لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو امور ایمان میں سے کسی ایک امر کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر بیٹھا اس کی تمام نیکیاں برباد۔ تو یہ دو جو شرطیں ہیں یہ عمل کے لیے، عمل کے ساتھ مقرون ہیں، جڑی ہوئی ہیں، کہ عمل کرنے والا مخلص ہو اور وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ مگر اس سب سے قبل جو توحید کی بنیاد ہے وہ ضروری ہے۔ جس میں اگر ذرہ برابر بھی ایک خلل ہو گئی یا کوئی اضطراب ہو یا کمی ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ مقام بہت ہی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ جو عمل کرنے والے تھے دنیا میں اور ناصبہ عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ اس میں ایک قوم کا اور بھی تصور اجاگر ہوگا، اور وہ نصارہ، عیسائی۔ وہ بھی عمل کے حریص تھے مگر ان کا عمل جہل پر قائم تھا، حالانکہ عمل قائم ہونا چاہیے بصیرت پر، معرفت پر۔ کس چیز کی معرفت؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی۔ اور اس معرفت کے بغیر اگر عمل ہوگا تو وہ عمل بالجہل ہے، جیسا کہ نصارہ نے کیا۔ اللہ نے انہیں ضالین کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لوگ گمراہ ہیں، عمل کے حریص ہیں مگر ان کا عمل علم پر نہیں، معرفت پر نہیں، بصیرت پر نہیں، بلکہ جہالت پر ہے۔ اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اور بصیرت پر قائم ہو۔ تو فرمایا کہ تسقى من عین آنیہ، یہ پلائے جائیں گے ایسے چشموں سے، آنیہ جو انتہائی کھولتے ہوئے گرم ہوں گے، انتہائی کھولتے ہوئے اور گرم چشموں سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ ہتھوڑوں کی ضربوں کے بعد جب وہ پانی طلب کریں گے تو وہ پیش کیا جائے گا، وہ انتہائی گرم ہوگا، جس سے چہرہ جلس جائے گا، اس کی بھاپ چہرے کو جلسا دے گی۔ اور جب ایک قطرہ اندر داخل ہوگا تو اندر کی آنتیں ساری جل جائیں گی اور وہ پیٹ سے باہر نکل آئیں گی۔ لیس لہم طعام الا من ذریع، نہیں ہوگا ان کے لیے طعام، کوئی کھانا۔ طلبہ جانتے ہیں کہ طعام نکرہ ہے اور اس میں عموم ہے، کوئی کھانا ان کو نہیں ملے گا۔ ہاں الا من ذریع، مگر ذریع، ذریع سمجھیں جیسے کہ نیچے لکھا خشک کانٹے۔ یہ ذریع اصل میں جنگلات میں
پیدا ہوتا ہے، یہ انتہائی کانٹے دار درخت، جب یہ اگتا ہے تو یہ ہرا ہوتا ہے، جیسے ہر سبزی ہری ہوتی ہے اس میں بھی ہریالی ہوتی، اور غلطی سے اونٹ اس کو کھا لے تو بیمار پڑ جاتا ہے اور انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یہ خشک ہوتا ہے تو اونٹ اس کو نہیں کھاتا، تو یہ کانٹے دار خشک درخت جو ہے یہ ان کا کھانا ہوگا۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا، الا من ضریع، سوائے خشک کانٹے دار درخت کے جو انتہائی نقصان دہ، لا یسمن، نہ تو یہ موٹا کرے گا جسم کو، نہ تو فربا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک دور کرے گا، نہ بھوک سے کفایت کرے گا کہ چلو پیٹ میں داخل ہو گیا جس طریقے سے بھی تو بھوک کو مٹا دے، نہیں، بھوک بھی نہیں مٹے گی اور جسم فربا بھی نہیں ہوگا، جسم میں کوئی قوت بھی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ روز افزوں کمزوری کی طرف، ناتوانی کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ اہل النار کا کھانا اور پینا، پانی طلب کریں گے تو وہ پانی گرم پیش کیا جائے گا جو ان کے وجود کو جھلسا دے گا، اور کھانا کوئی کھانا نہیں سوائے زرعی کے، خشک کانٹے دار درخت کے، جس میں نہ تو بھوک دور کرنے کی صلاحیت ہے، نہ جسم کو کوئی قوت اور فربگی فراہم کرنے کی صلاحیت ہے۔ لا یسمن، نہ تو یہ جسم کو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک دور کر سکے گا۔ یہ ایک سمجھیں کہ ایک تعارف ہے ایک طبقے کا جو اہل النار ہیں، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک طبقہ اور ہے جن کا تعارف اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، اور یہ اہل الجنہ ہے۔ یہ بولتے ہیں یعنی تعارف بصورت مقابلہ، اہل النار کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا، اب اہل الجنہ کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں۔ جہنمیوں کے عذاب کی نوعیت آپ نے پڑھ لی، سن لی، اب اہل جنت کی نعمتیں بھی آپ ذرا اپنے سامنے رکھیں، ان پر بھی غور کریں، اور پھر ذرا کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ مجھے کون سا گھر چاہیے، اہل النار میں سے ہوں یا اہل الجنہ میں سے ہوں۔ اہل النار کی کیا اذیتیں، کیا تکلیفیں ہوں گی وہ آپ نے سن لی، اب آگے سنیں۔ وجوہ، وجہ کی جمع وجوہ، چہرے، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، بڑے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، بڑے مسرور، خوش، بارونق، چمکدار اور تر و تازہ ہوں گے، بہت سے چہرے۔ یہ جنت ہے، اہل جنت کا ذکر ہے۔ وہ مصر گئے تھے، وہاں ایک دکان تھی، ایک وہ حجام کی، وہ شیو بناتا تھا، اور وہ دھاگے سے بھی کچھ پتہ نہیں کیا کرتا تھا، تو پتہ نہیں وہ دھاگے سے بھی کچھ کرتا تھا وہ، پھر اور کوئی کریمے وریمے لگا کر وہ بندے کو بڑا چمکدار بنا کر نکالتا تھا، اور باہر جو بورڈ لگایا ہوا تھا، وجوہ یومئذ ناعمہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو بہت سے چہرے اس دن ناعمہ، بارونق ہوں گے، تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سے چہرے روشن اور سفید ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ اور ذلیل ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تبیض وجوہ اہل الجنہ، اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ تبیض وجوہ اہل السنہ، اہل السنہ کے چہرے روشن ہوں گے، جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے، ہر عمل کے لیے ان کے پیش نظر
صرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو روشنی، تر و تازگی فراہم کرے گا۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور یہ بالکل وہی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اپنے حج کے موقع پر، منا کے میدان میں مسجد خیف میں آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے سے قبل تمہیداً آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها فأداها كما سمع، یا نظر اللہ امرا سمع منی حدیثا فحفظه ووعاه فأداه كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ چہرے کی رونق، تر و تازگی، سرور اس شخص کو دے گا جو میری ایک حدیث سن لے اور اسے یاد کر لے اور اسے سمجھ لے اور اسے آگے پہنچا دے۔ یعنی حدیث کے ساتھ تعلق 4 قسم کا ہو اور یہ شوق اس کے دل میں بیٹھ جائے، سماع حدیث کا شوق، حفظ حدیث کا شوق اور فہم حدیث کا شوق، اور پھر تبلیغ حدیث یا ادائے حدیث۔ یہ 4 شوق اگر کسی بندے میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے چہرے کو تر و تازگی، رونق، سرور اور نصرت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل نار کے مقابلے میں اہل جنت کا ذکر ہے کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، راضیہ کا معنی راضی، خوش ہوں گے۔ لسعیہا، اپنی کوششوں پر جو دنیا میں عمل کیے، سعی سے مراد عمل، ان پر انہیں یاد کر کے خوش ہوں گے۔ جب جنت کا داخلہ ملے گا، جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو اپنے دنیا کے عمل کو یاد کریں گے، اپنی نمازوں کو، اپنے تہجد کو، اپنے روزوں کو، حج و عمرہ کو، اور وہ انہیں خوشی پہنچائے گی کہ ہم نے یہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر چارہ کار نہیں۔ لسعی ہے، یہ سعی کا معنی کوشش، مراد عمل صالح۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں سے جو دنیا میں کی ان پر خوش ہوں گے۔ اور فی جنت عالیہ، اور جنت میں ہوں گے ایسی جنت عالیہ جو اونچی، بلند و بالا ہوگی۔ بلند و بالا اس کا معنی یعنی ایک تو اعلیٰ علیین اور 7ویں آسمان کے اوپر، جہنم اسفل السافلین، اور جنت اعلیٰ علیین اور 7ویں آسمان کے اوپر، اور عالیہ وہاں بھی بلندی انسانوں کو حاصل ہوگی۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حفاظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن پڑھنا شروع کرو اور اوپر کو چڑھنا شروع کر دو اور ترتیل سے پڑھو، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو فی جنت عالیہ، اتنی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ جنت میں بہت سے جنتی اپنے اوپر محلات اور کمرے دیکھیں گے جس طرح آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں، اتنی بلندی۔ تو صحابہ نے کہا کہ تلک مناظر الانبیاء، یہ ٹھکانے تو انبیاء کے ہوں گے، اتنی بلندی، اتنا فرق مراتب۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا مقام تو بہت ہی اعلیٰ ہے، یہ ان لوگوں کے کمرے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے یہ۔ آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اللہ پر سچا اور پکا ایمان لائے اور نبیوں کی ایک ایک بات کی تصدیق کی، ایک ایک بات، جو حدیث پہنچی، جو سنت پہنچی، اسے حرز جاں بنا لی، اپنے سینے سے لگا لی۔
اور اس کو دل کے گہرائی سے صدق قلب سے قبول کر لی۔ یہ ان لوگوں کے ٹھکانے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کی، انبیاء کے ایک ایک فرمان کی، ایک ایک سنت کی تصدیق کی، سچا جانا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ فضیلت احد الحدیث کی، جن کا نبی علیہ السلام کے حدیث کے ساتھ اتنا عظیم الشان تعلق ہے، وہ لوگ یہاں کیسے فائز ہو سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے حدیث کو پر شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں، ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں، حدیثوں کو ٹالنا پڑ جائے۔ مذہب کی تائید ضروری ہے، حدیثوں کو ٹال دو تو یہ کٹھن منزل ہے جو کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ یہ ٹھکانے ان لوگوں کے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، پختہ کامل توحید، وصدقوا المرسلین، اور نبیوں کی ایک ایک بات کو سچا جانا، اس کی تصدیق کی، اس کو قبول کیا، اور کسی فرمان میں، کسی حدیث میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی دل کی تنگی نہیں، کوئی خلجان نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی توقف نہیں، اور کوئی اس کو ٹالنے کی نیت نہیں۔ ایسی شرح صدر سے احادیث کو قبول کر لے، یہ ان لوگوں کے ٹھکانے۔ تو فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں۔ بعض علماء نے تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو تخت عطا فرمائے گا، وہ بھی اوپر ہوا میں جو ہے وہ ان کو یعنی لہرائے گا، وہاں بھی مزید بلندی عطا فرمائے گا، ایسے تختوں پر بٹھائے گا، لٹائے گا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے جو انتہائی بلندی پر ہوں گے۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، آپ نہیں سنیں گے، لا تسمع نہیں سنیں گے آپ، فیہا اس جنت میں، لاغیہ کوئی لغو یا بیہودہ بات، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی الزام تراشی، کوئی چغلی، گالی گلوچ نہیں۔ لا یسمعون فیہا لہوا ولا کذابا، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مقام کو پانا بعمل مثلہ ہی، اس جیسا عمل کر کے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ کوئی لغو نہیں، اور کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی چغلی نہیں۔ یہ جنت کا ایک تعارف ہے۔ تو اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم دنیا میں ایسے بن جاؤ، کوئی غیبت نہ کرو، کوئی چغلی نہ کرو، کوئی نمیمہ، کوئی بہتان ترادی، کوئی گالی گلوچ، کوئی لغو، اس سے گریز کرو، اللہ اس کا صلہ دے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی بیوی، انہیں اللہ کا سلام کہہ دو، اور بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب، اور خدیجہ کو ایک خوشخبری دو جنت میں ایک محل کی، اور وہ محل ایک ہی موتی سے تراشا جائے گا، من قصب، بڑا موتی پہاڑ جیسا، اس کو تراشا جائے گا، اس میں کمرے، صحن اور جو بھی ایک محل کی ضروریات ہیں اس ایک موتی سے بنائی جائیں گی، ایک موتی سے۔ اور لا صخب فیہا، اس میں نہ تو کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی لغو بات ہوگی، اتنا پرسکون محل ہوگا، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ اس پر محدثین کی تعلیق ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی بیوی، پوری زندگی جو رفاقت رہی نبی علیہ السلام کے ساتھ، ایک بار بھی نبی علیہ السلام پر اونچی آواز سے نہیں بولی۔ یہ نہیں کہ نبوت کا احترام تھا، نبوت سے پہلے بھی 15 سال ساتھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی 25 سال کے تھے جب خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، تو 15 سال بغیر نبوت کے رہی، لیکن شوہر کا مقام اتنا دل میں بسایا ہوا تھا، کبھی ایک بار ان سے اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا
ایک ہی موتی سے. اور اس گھر کی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ لا صخب فیہ، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. یعنی خاص طور پہ یہ بتایا کہ خدیجہ نے جیسا عمل کیا ویسا صلہ ان کو ہم دیں گے، ایسا محل دیں گے اتنا پرسکون، اس میں کوئی شور شرابہ نہ ہوگا. تو اسی طرح یہ ایک دعوت کا انداز ہے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں آپ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی گالی گلوچ یا غیبت وغیرہ. اور اگر اس جنت کے حصول کے متمنی ہیں تو ایسا اخلاق دنیا میں بنا لو، زبان کی حفاظت کرو. فیہا عین جاریہ، فیہا اس میں یعنی جنت میں عین چشمے ہوں گے، جاریہ جاری، یعنی عین واحد ہے، عیون اس کی جمع ہے. چشمہ جاری ہوگا اس جنت میں، انتہائی صاف، انتہائی میٹھا، یہ اس چشمے کی خاصیت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ چشمہ یا ایک دریا اگر جاری ہو، نیچے آپ کو پتھر نظر آئیں گے، کنکر نظر آئیں گے، لیکن جنت کے چشمے میں، جنت کی نہروں کے نیچے آپ کو موتی، ہیرے، جواہرات یہ دکھائی دیں گے، بھرے ہوں گے ان سے. اور اوپر ایک انتہائی صاف پانی اور انتہائی میٹھا پانی جاری ہوگا. فیہا سرور مرفوع، فیہا اس جنت میں سرور، یہ سریر کی جمع سرور مانا تخت. اصل سریر چارپائی کو بولتے ہیں، چارپائی تخت تقریباً ایک ہی معنی ہے. مرفوع اونچے تخت، اونچے تخت ہوں گے. فیہا اس جنت میں سرور تخت ہوں گے، مرفوع اونچے. تو اونچے کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یعنی جیسے ہوا میں معلق ہوں، انتہائی بلندی پر، تاکہ اپنی پوری جنت کا وہ مشاہدہ کر سکے. تو یہ اس میں ایک رفعت اور بلندی کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا. یہ مقابلہ ہے اس ذلت کا جو اہل جہنم کو لاحق ہوگی. وجوہ یومئذ خاشعہ، وہاں جھکاؤ ہوگا، ذلت ہوگی اور انتہائی سیاہی ہوگی، اور یہاں چمک دمک ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اونچی جنتوں میں داخل کرے گا. اور جنت کے اندر بھی جو تخت اللہ عطا فرمائے گا وہ بھی اونچے رکھے ہوں گے، جیسے ہوا میں ایک چیز معلق ہو. وہ اکواب موضوع، اکواب کوب کی جمع، اور کوب پیالہ، پیالے یا آب خورے یا گلاس کہہ لیجئے، موضوع رکھے ہوئے. اور پیالے ہوں گے، آب خورے ہوں گے یا گلاس ہوں گے، موضوع رکھے ہوئے. کہاں رکھے ہوئے؟ ان کے سامنے، جہاں وہ بیٹھے ہوں گے تختوں سے ٹیک لگائے اپنے تکیوں کے ساتھ، تو ان کے آگے مختلف پیالے رکھے ہوں گے جو مختلف جام اور مختلف پانی، کسی میں دودھ ہے، کسی میں شہد ہے، کسی میں ایک جو پھلوں کا جوس ہوتا ہے جنت کی نہروں میں سے. تو وہ اکواب موضوع، اور پیالے ہوں گے موضوع رکھے ہوئے، یعنی سامنے رکھے ہوئے اور بھرے ہوئے مختلف مشروبات کے ساتھ. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق نمرق کی جمع، نمرق. اور نمارق کا معنی گاؤ تکیے، جن کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہے. اور تکیے ہوں گے مصفوفہ، قطار لگے ہوئے، لائن سے تکیے رکھے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے رکھے ہوں گے مصفوفہ، قطار میں، صف میں، لائن میں، یعنی انتہائی زیادہ ہوں گے، کثرت سے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور زرابی بمعنی بسط، بستر یا بچھونے. یہ زرابی ضربیت ان کی جمع ہے، ضربیت ان کی جمع زرابی. اور مبثوثہ بچھے ہوئے، بچھے ہوئے بچھونے ہوں گے، انتہائی ریشمی اور خوبصورت اور انتہائی نرم. تو یہ ہے جنت کا تعارف اس جہنم کے تعارف کے مقابلے میں.
جہاں ذلت ہی ذلت، سیاہی، رسوائی، عذاب علیم، کھولتا ہوا پانی اور خشک کانٹوں پر مشتمل کھانا جو اہل جہنم کو برباد کر دے گا اور ان کی قوت کو سلب کرے گا، نہ ان کو موت آئے گی، نہ وہ زندہ جیسے شمار ہوں گے، عجیب ایک اذیت کی کیفیت ہوگی۔ یہ اہل نار کا تعارف، اور اس کے مقابلے میں اہل الجنہ کا تعارف، اونچے باغات میں اونچے تخت اور پھر ریشمی جو ہیں وہ بستر ہوں گے، تکیے ہوں گے کتار اندر کتار، اور سامنے جام رکھے ہیں بھرے ہوئے مختلف مشروبات سے اور مختلف نعمتوں سے۔ اب تم سوچو تمہیں کیا چاہیے؟ دنیا میں اپنے نفع و نقصان کو آپ دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ دائمی ایک نفع یا نقصان، دائمی نفع یا نقصان ہے۔ اگر تھوڑا سا شعور ہے، عقل ہے، تو یقیناً آپ اسی منہج کو اختیار کریں گے جو اہل الجنہ کا ہے، انہی نعمتوں کے متلاشی ہوں گے، اور ان کے حصول کے جو قواعد ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، ان کو اپنائیں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، الى الابل، اونٹوں کی طرف، كيف خلقت، وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ تھوڑا سا شبہ ایک کچھ لوگوں نے وارد کیا تھا کہ تخت اگر اونچے ہوں گے تو ان پہ چڑھنا کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، آپ نے تخت پر چڑھنا ہے، یہ خواہش پیدا ہوگی، تخت خود نیچے آ جائے گا اور آپ کو لے کے اوپر چلا جائے گا۔ وہاں کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اونٹ کرائے پر لے کر آئیں، اس کی مدد سے چڑھیں، ایسا ہرگز نہیں، وہ تخت خود نیچے آئے گا۔ جو خواہش ہوگی، آپ کا جی چاہ رہا کیلا کھاؤں، کیلا سامنے آ جائے گا، جی چاہا کہ کیوں نہ انگور ہو جائے، وہ کیلا انگور بن جائے گا، کوئی تاخیر نہیں، جو خواہش جو چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ اونٹ بھی تو بہت اونچا ہے، اس پہ چڑھتے ہو نہیں چڑھتے، اس کو بٹھا کر پھر اس پر چڑھتے ہو، یا مختلف ایسی چیزیں جن کے سہارے سے چڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے تختوں پر چڑھنے کے اسباب بھی دے گا، بلکہ اسباب کیا ہوں گے؟ جب آپ کی خواہش ہوگی وہ تخت خود آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ بیٹھیں گے، اور تخت پھر اوپر کو چلے جائیں گے جہاں تک آپ چاہیں، تو جو چاہو گے وہ حاصل ہوگا۔ تو اسی جو جنت کی نعمتیں ہیں ان پر ان شک و شبے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی عجیب نعمتیں، ایسے پھل، ایسے تخت، ایسے آب خورے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ثبوت مہیا کیے کہ اونٹ تمہارے سامنے تمہاری معیشت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی خلقت کو دیکھو، کیسی خلقت ہے اس کا منہ، اس کی گردن، اس کا ڈھانچہ، اس کی کوہان، ایک عجیب اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر انتہائی نفع بخش، آپ کے سامان ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتا ہے، آپ کی سواری کے کام آتا ہے، بھوک لگے تو اس کا گوشت آپ کے لیے بہترین خوراک ہے، بہترین خوراک، دودھ آپ کو مہیا کرتا ہے، بہترین خوراک ہے، وہ بیماریوں کا علاج اس کے پیشاب میں موجود ہے۔ اشربوا من البانها وابوالها، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کچھ لوگ مدینہ میں آئے تھے، ان کے پیٹ پھول گئے، فرمایا کہ ہماری زمینوں پہ چلے جاؤ، وہ ہمارے اونٹ بندے ہیں، ان کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو۔ چند دن پیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی، بالکل ان کی باڈیاں بن گئی اور جناب صحت یاب ہو گئے۔ اتنا ان کو ایک صحت اور طاقت اور قوت مہیا ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹ چوری کر کے بھاگ گئے۔ تو یہ البان اور ابوال، ان کے دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو۔ پیشاب کا معنی یہ نہیں ہے کہ جگ بھر کے پیو، مثلا دودھ آپ نے گلاس بھر لیا
اس میں 2 قطرے پیشاب کے بھی ٹپکا لو. دوائی کتنی ہوتی؟ چھوٹی سی گولی ہوتی ہے نا, کوئی پورا کنٹینر تو نہیں ہوتا. تو اسی طرح یعنی دودھ آپ نے نکالا گلاس میں, 2-3 قطرے اس میں پیشاب کے ڈال دی, پی لیں اس کو. قوت بھی ہے اور اس میں صحت بھی ہے. آج کل بھی لوگ مکہ مکرمہ میں مختلف جگہ پر اونٹنیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دودھ پلاتے ہیں لوگوں کو. ہم کئی بار گئے تو ایک بار ایک چرواہا اچھا لگ رہا تھا, اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ اونٹنی کے پیشاب کی تاثیر کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ اب بھی لوگ آتے ہیں اور پیشاب لے کر جاتے ہیں, پیتے ہیں بہت سی بیماریوں کے لیے. نبی علیہ السلام کا تجویز کردہ نسخہ ہے یہ, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ اونٹ ہے, انہیں ہر چیز اس کی نفع بخش ہے, بغیر کھائے پیے گزارا کر سکتا ہے, ہفتوں گزارا کر سکتا ہے, یہ گم بھی نہیں ہوگا. کئی علماء سلف نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ راستہ بھول جاتے. اب صحرا, عرب کے صحرا, نہ کوئی علامت, نہ کوئی گھر, نہ کوئی درخت, ریت کا چٹیل ایک میدان ہے جس کو عبور کرنا ہے. راستہ بھول جاتے, دائیں بائیں ہو جاتے اور موت سامنے نظر آتی. تو ہم اونٹ کو آگے لگا لیتے, اور اونٹ اتنا راستے کو یاد رکھنے والا کہ ہمیں بحفاظت وہ منزل تک پہنچا دیتا. یہ کئی علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے. تو یہ وہ غریب اللہ کی مخلوق دیکھو, جس اللہ نے یہ اونٹ پیدا کیے ہیں, وہ اللہ رب العزت ہر چیز پیدا کرنے پر قادر. جو اس نے خبر دی وہ حق ہے, وہ حق ہے, اس کو تم تسلیم کرو. جیسے اونٹوں کی خلقت اپنے سامنے تم دیکھ لو. یہ ابل, جس طرح اس کی خلقت عجیب ہے, یہ لفظ بھی عجیب ہے. ابل جمع کا صیغہ ہے, اور اس لفظ کا واحد نہیں ہے. ایک ایسی جمع جس کا واحد نہیں, بغیر واحد کے. واحد اس کا من غیر لفظ ہی ہے, جیسے ناقۃ یا جمل. جمل اس کا واحد ہے, ناقہ اس کا واحد ہے, من لفظ ہی اس کا واحد نہیں ہے. اور ابل جمع تو ہے مگر یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اس کی تصغیر ابیلۃ ہے, مؤنث کے ساتھ, تائے تانیث کے ساتھ. تو جیسے خود عجیب ہے ویسے یہ لفظ بھی عجیب ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور یہ کیوں نہیں دیکھتے آسمانوں کی طرف, کیف رفعت, کیسے وہ اٹھائے گئے ہیں, کیسے اٹھائے گئے ہیں. آسمان ان اٹھایا جانا اور بغیر ستون کے کھڑے, بغیر عمد ترونہا, تم دیکھتے ہو خود کوئی اس کے ستون نہیں, اور کھڑے ہیں. اللہ نے کھڑا رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے امر سے, اس کے اذن اور اس کی توفیق سے, اور کوئی آسمانوں تک پہنچ نہیں سکتا. بڑے بڑے وسائل کے باوجود آسمان تک کسی کی رسائی نہیں سوائے اللہ کی توفیق اور امر کے. جیسے رسول اعظم کو معراج ہوئی, جیسے ملائکہ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف, وہ اللہ کے امر سے. باقی کوئی مخلوق آسمان تک نہیں پہنچ سکتی. پھر آسمانوں کو دیکھو, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور کیوں نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف, كَيْفَ نُصِبَتْ, کیسے وہ گاڑ دیے گئے, زمین میں گاڑ دیے گئے. جیسے آپ میخ گاڑتے ہیں, جیسے آپ کھونٹا یا قلہ زمین میں گاڑتے ہیں, اس طرح زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا. بالکل ثابت اور راسخ, پہاڑوں میں کوئی ہلنا جلنا نہیں ہے, ٹھوس طریقے سے کھڑے, اور زمین میں گاڑے گئے تاکہ زمین میں بھی اضطراب نہ ہو, ہلنا جلنا نہ ہو. جس مقصد کے لیے گاڑے گئے وہ مقصد بھی قائم اور حاصل ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ, اور کیوں نہیں دیکھتے زمین کی طرف, کیف سطحت, کہ زمین کیسے بچھائی گئی اور کیسے ہموار کی گئی اور کیسے پھیلا دی گئی. اس میں کوئی حرکت, پہلے حرکت تھی, پہاڑوں کے گاڑنے سے حرکت ختم ہو گئی. اب اس پر تم چل پھر سکتے ہو, عمارتیں تعمیر کر سکتے ہو, کھیتی باڑی کر سکتے ہو, باغبانی کر سکتے ہو, سفر کر سکتے ہو. پہلے یہ ممکن نہیں تھا.
زمین میں شدید ارتعاش تھا اور شدید حرکت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی اس خلق کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ کر زمین کے تحرک کو روک دیا، اس کی حرکت کو بند کر دیا، تو زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کئی فسوطحت، کیسے اسے بچھا دیا گیا، ایسا بچھایا گیا کہ رہنے کے قابل ہو گئی، گھر بنانے کے قابل ہو گئی، کھیتی باڑی کے قابل ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کیجیے، دلائل مہیا ہو چکے، اہل جہنم کا تعارف ہو چکا، اہل جنت کا تعارف ہو چکا، اور اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کاملہ کے دلائل بھی دے دیے ان 4 مظاہر کے ساتھ کہ اونٹوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو اور زمین کو دیکھو۔ اب اگر کوئی نہ مانے، سارا قصور اس کا ہے کہ اس کی بے وقوفی اور حماقت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، فذکر، پس آپ نصیحت کرتے رہیے۔ انما انت مذکر، بلا شبہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ انما کلمہ قصر ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ صرف نصیحت کرنا، صرف نصیحت کرنا۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ علیہم ان پر مسیطر، داروغہ، نگران۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نصیحت بھی کریں، ان کی نگرانی بھی کریں، کون قبول کر رہا اور کون قبول نہیں کر رہا، جو قبول نہیں کر رہا اس کو سزا دی جائے۔ نہیں، آپ داروغہ نہیں، آپ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے۔ نصیحت کرتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہیں آپ ان پر داروغہ، بلکہ آپ صرف سمجھانے والے اور بات پہنچانے والے ہیں۔ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اختیار اللہ رب العزت کا ہے۔ آپ ان کے دل میں ہدایت داخل نہیں کر سکتے، پہنچا سکتے ہیں، آیات بینات سنا سکتے ہیں، نصیحت دے سکتے ہیں، دل میں بات نہیں ڈال سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، حتیٰ کہ جس سے آپ کو محبت اور پیار ہو اس کے دل میں بھی آپ ہدایت داخل نہیں کر سکتے۔ چچا ابو طالب سے پیار تھا، کتنی محنت کی ان پر، دل میں بات داخل نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ اور جب اللہ کے نبی نے بد دعا کی ان احد کے کفار کے لیے جنہوں نے کتنے صحابہ کو شہید کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو زخمی کیا، اور آپ نے 4 نام لے کر بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل کر دی کہ آپ کو بد دعا کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ جس پر محنت ہو رہی ہے وہ ہدایت قبول نہیں کر سکا، جس کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں اس پر آسمان سے تنبیہ اتری، اور فتح مکہ کے موقع پر 4 نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، یہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے۔ تو لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ یا نگران مقرر نہیں ہیں کہ آپ ان کی نگرانی کریں کہ کون قبول کر رہا اور کون قبول نہیں کر رہا، اور جو قبول نہیں کر رہا اس کے ساتھ کوئی اور سلوک آپ اختیار کریں، نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ الا من تولی وکفر، سوائے اس شخص کے جو منہ پھیر لے، وکفر اور کفر اختیار کر لے، معاند ہو، اس کے درپے ہو سکتے ہیں آپ بذریعہ جہاد۔ جو گردنیں اسلام کے خلاف، دعوت توحید کے خلاف اٹھیں، انہیں آپ کاٹ سکتے ہیں بصورت جہاد، اس کے اپنے قواعد ہیں۔ باقی آپ لوگوں کے نگران نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور نہ آپ کو کسی قسم کے خدشے کی ضرورت کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ تعالیٰ کی مہم ہے، آپ کی مہم نہیں ہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا، ہدایت دینا اور دل میں بات ڈالنا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی قدرت کے تحت۔ تو الا من تولی وکفر، سوائے ان کے جو منہ پھیر لیں اور کفر اختیار کر لیں، اور پھر جو جہاد کے قواعد ہیں اگر وہ لاگو ہوں
تو ان کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، ان کو جہاد کے ذریعے آپ سزا دے سکتے ہیں، اور ان کی سزا کا دوسرا راستہ ایک اور بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پس اللہ اس کو عذاب دے گا بڑا عذاب، الاکبر سب سے بڑا عذاب، جو کہ جہنم کا، یعنی عذاب کی گویا دو قسمیں، عذاب اکبر اور عذاب اصغر۔ عذاب اصغر دنیا کا عذاب ہے، جیسے جنگ بدر میں ان کو لاحق ہوا، 70 صنادید مارے گئے اور انتہائی جو ہے وہ بھیانک موت مارے گئے، بڑی رسوائیاں اور ذلتیں ہوئیں، یہ عذاب اصغر، اور اس کے مقابلے میں آخرت کا عذاب عذاب اکبر، الاکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بڑا عذاب، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک بلا شبہ، الینا ہماری طرف ہی، ایابہم ان کا لوٹنا ہے، ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ ایاب مصدر ہے، آب یعوب ایابن، سے قام یقوم قیامن، اسی وزن پر آب یعوب ایاب، ان اوب میں رجوع کا معنی ہے، بے شک ہماری طرف ہی، یہی ہم نے کہاں سے نکالا، یہ الینا کی تقدیم، الینا مقدم ہے، یہ انا حرف مشبہ بالفعل، الینا خبر مقدم، اور ایابہم مبتدا مؤخر، مبتدا مقدم ہوتا خبر بعد میں آتی، یہاں خبر پہلے آ گئی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے، تو اس میں حصر کا فائدہ آ گیا، حصر کا، اس حصر نے یہ ہی کا ترجمہ دیا، ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے اور کسی کی طرف نہیں۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد جان چھوٹ جائے گی، مرنے کے بعد ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ثم پھر ان علینا ہم پر ہی ان کا حساب ہے، حسابہم ان کا حساب ہے، یہاں بھی وہی حصر اور قصر کا معنی ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، علینا خبر مقدم اور حساب مبتدا مؤخر، تو خبر کی تقدیم اور مبتدا کی تاخیر سے کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے، اور وہ حصر جو ہے اس کے نتیجے میں ترجمے میں ہی آ گیا کہ ہم پر ہی ان کا حساب ہے، اور کوئی حساب نہیں لے گا، پوری دنیا اولین و آخرین کربوں انسان جمع ہوں گے، اور ایک اللہ ہی سب کا حساب لے گا، اللہ کا امر سب پر غالب ہوگا، جنت کے داخلے کا امر ہو، جہنم کے عذاب کا امر ہو، اللہ ہی کا امر جو ہے وہ نافذ ہوگا، مالک یوم الدین والامر یومئذ للہ، اس دن پورا اختیار، پورا امر اللہ رب العزت کے پاس ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم پر ہی ان کا حساب ہے اور کوئی حساب نہیں لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہم سب کا حساب آسان فرما دے۔ تو وقت سے پہلے آج ختم ہو رہا ہے، ایک ساتھی کا نکاح ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے، وہ کہیں کمارا نہ رہ جائے بیچارہ۔ عبداللہ بن عباس نے نفس مطمئنہ کی تفسیر کی ہے نفس مؤمنہ کے ساتھ، اے نفس مؤمنہ، وہ نفس جو ایمان پر قائم ہے، سچے عقیدے پر، توحید پر، ایمان باللہ، اور جو بھی ایمان کی اجزاء اور متقاضیات ہیں سب پر پورے فہم کے ساتھ قائم ہے۔ ارجعی، لوٹ جا تو، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔